بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پیاری سی سیریز ہر میدان میں صحابہ، اس میں آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی مبارک جماعت کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کی ان مہارتوں کا، ان اوصاف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جن اوصاف اور مہارتوں کے ساتھ یہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے آخری ایپیسوڈز میں قراء صحابہ اکرام یعنی قاری صحابہ اکرام کا ذکر کیا، مفسرین قرآن صحابہ اکرام کا ذکر کیا، محدثین صحابہ اکرام کا ذکر کیا، اور اب سے چند ایپیسوڈز ہم کرنے والے ہیں فقہا صحابہ اکرام پر۔ جی ہاں، ان صحابہ اکرام کا ہم ذکر کریں گے کہ جو فقیہ تھے، فقہ کا علم رکھنے والے تھے، فقہ میں مہارت رکھنے والے تھے۔ علم فقہ کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں، اور فقیہ کسے کہتے ہیں، آئیے یہ عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، فقہ نفس کے حقوق اور فرائض اور واجبات جاننے کا نام ہے۔ بالعموم فقہاء کرام فقہ کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، احکام فرعیہ، شرعیہ، عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ لگتا ہے تھوڑا مشکل ہو گیا ہوگا، آئیے کچھ آسان کر دیتا ہوں۔ فقہ کہتے ہیں جو مسائل ہمارے لیے ضروری ہے، جو شرعی مسائل ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں بسا کر کے یا اس پہ عمل کر کے ہم اپنے معاملات کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادات کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی عبادات کے مسائل ہیں، اور بھی معاملات کے مسائل ہیں، دلائل کے ساتھ اس کو جاننے کا نام یہ فقہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ہم پڑھتے ہیں تو کسی مسئلے کا جواب ہم کسی مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں، کسی عالم صاحب سے لے لیتے ہیں، اور ہم عمل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گہرائی کے ساتھ جاننا، اور پھر فقہا میں وہ جو درجہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا، استنباط کرنا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کئی آیات ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ فقہا یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر رہا ہوتا ہے، کس آیت سے حکم حلال کا نکلتا ہے، کس آیت سے حکم حرام کا نکلتا ہے، یہ فقہا ہمیں بتاتے ہیں۔ تو احکام فرعیہ، شرعیہ، عملیہ کی تفصیل کو جاننا یہ فقہ کہلاتا ہے، اور جو اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں اور مہارت اس میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں جا کر مسائل کو نکالنے والے بن جاتے ہیں، انہیں فقہا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں فقہ کے فضائل و برکات کی تو یقین جانیں اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہاں پر صرف دو فضیلتیں میں عرض کرتا ہوں جو اس کی اہمیت بھی دلاتی ہے اور اس کی فضیلت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں، اسلام کے شرعی مسائل میں جنہیں غور و فکر کرنے کی سعادت ملتی ہے تو انہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی انہیں قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے، ان کو سمجھنے
اور اس کو سیکھنے کا یہ جذبہ ملا ہے۔ تو جن کو یہ سعادت ملی ہے وہ ان کو مبارک ہو۔ اچھا، فقیہ ہر ایک نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے شرائط ہیں جس کو تفصیل سے جاننے کے لیے علماء اکرام کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ کہیں یہاں پر یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہر مسجد کا امام فقیہ ہے یا ہر عالم فقیہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلے مسائل ایک پڑھ لینا کسی کے اخذ کیے ہوئے ایک الگ بات ہے، مسئلے مسائل بیان کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن فقیہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ بہرحال آگے بڑھیے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے، شیطان جس کے پاس ہزاروں ہتھ کنڈے ہیں، انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو بھٹکانے کے لیے، انسان کو گمراہیت کے گھڑے میں ڈالنے کے لیے شیطان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، ہزاروں ہتھیار ہیں۔ ایک کارگر نہیں ہوتا وہ دوسرا لگا دیتا ہے، دوسرا کارگر نہیں ہوتا وہ تیسرا لگا دیتا ہے، تیسرا کارگر نہیں ہوتا چوتھا لگا دیتا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارتا۔ فرمایا گیا کہ ایک فقیہ، ایک دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر۔ تو ایک صف میں 1000 عابد ہو اور سامنے ایک فقیہ ہو تو شیطان کے لیے بھاری کون ہے؟ وہ ہے جو فقیہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت میں فقاہت ہونا ضروری ہے، یعنی بندہ عبادت کرے لیکن سمجھ کر کرے، اور اگر علم دین حاصل کر کے کرے تو یقیناً اس کے فوائد ملتے ہیں۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو بالکل عام فہم ہے، صرف نماز پڑھتا ہے، نماز سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن دین کے متعلق کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین کے متعلق کچھ معلومات نہیں ہے، تو یقیناً اس کی نماز اپنی جگہ پر ہو جائے گی، لیکن چونکہ دین کی معلومات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے وساویس اور شیطان کے ہتھیاروں اور شیطان کے معاملات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز ضائع کر بیٹھے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، قرآن و حدیث کو دلائل کے ساتھ جانتا ہے، وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس کے دل میں حاضر ہوتی ہیں، تو یقین جانے کہ یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو دین میں سمجھ بوجھ ہونا، یہ اندازہ آپ لگائیے کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو تفصیل سے سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں فقہا صحابہ اکرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، مہارت فقہ اور خدمت فقہ کی۔ لیکن اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف بھی سنتے چلیے۔ آپ کا نام ہے معاذ، کنیت ابو عبد الرحمن۔ القابات کی اگر بات کریں تو سبحان اللہ، امام الفقہاء، کنز العلماء، عالم ربانی آپ کے بہترین القابات ہیں۔ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن سعد سے آپ کا تعلق ہے۔ ان 70 خوش نصیب انصار میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات کی گھاٹی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ یہ ان 70 خوش نصیبوں میں الحمدللہ شامل ہیں، یہ سعادت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رتبے کو کچھ یوں بڑھایا، ان کی صلاحیتوں کو کچھ یوں استعمال کیا کہ آپ نے ان کو یمن کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ، امام، مجتہد اور معلم سب کے سب بن گئے تھے، اور مسند ارشاد پر آپ بیٹھ چکے تھے۔ چنانچہ 8 ہجری میں جبکہ مکہ شریف پوری طرح اسلام کی روشنی سے روشن ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ میں چھوڑ گئے کہ یہیں رہ کر لوگوں کو فقہ و سنت کی تعلیم دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم کائنات ہیں،
کائنات کو آپ نے سکھایا ہے، لوگوں کو آپ نے سکھایا ہے، لوگوں کو جینے کا رہنے کا سلیقہ سکھانے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معلم کائنات ہیں، لیکن آپ نے امت کے لیے معلمین تیار بھی فرمائے ہیں۔ انہی معلمین میں سے ایک معلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مہارتیں کتنی کمال کی ہوں گی، کتنی شاندار ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہے، ابھی لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں، اسی زمانے میں، اسی وقت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو علم دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو سنت سکھا رہے ہیں، لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کتنی مہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کی تھی، کتنا اعتماد تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے قاضی اور گورنر منتخب فرما دیے گئے۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کی اگر ہم بات کریں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ پر اعتماد کیا، آپ کی علمی صلاحیتوں کو سراہا اور اپنے دور خلافت میں ان کو ملک شام کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ آپ بہت ہی بلند و پایا حافظ، عالم، قاری، معلم اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو بیک وقت کئی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، کئی معاملات میں وہ مہارتیں رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صرف معلم نہیں ہیں، صرف قاری نہیں ہیں، صرف عالم نہیں ہیں، صرف حافظ نہیں ہیں، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کے معلم ہونے کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کے حافظ ہونے کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کے متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہونے کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ آپ مشہور تھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی فقیہ کہا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معلم یا گورنر بنایا بلکہ ان کے فقیہ ہونے کی شہادت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا ہمارے صحابہ میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، آپ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی قدر کرتے تھے، آپ کی فقاہت کی شہادت دیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، لولا معاذ لہلک عمر، یعنی اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے۔ اس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبہ اجتہاد اور درجہ استنباط پر کافی روشنی پڑتی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر کئی مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیہ ہونے کا اعلان کیا۔ چنانچہ جب جابیہ میں خطبہ آپ نے دیا تو فرمایا، من اراد ان یسأل عنہ الفقہ فلیأت معاذ، یعنی جسے فقہ سیکھنا ہو وہ معاذ کے پاس جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے جاننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، لیکن پھر بھی آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم میں سے کسی کو کچھ مسئلہ پیش آئے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہوگا وہ امام العلماء ہوگا۔ جو علم کے جاننے والے ہیں ان کے بھی امام قیامت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو عموماً اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طریقے سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا یعنی تھپکی دی اور فرمایا شکر ہے اس کا جس نے رسول اللہ کے صحابی کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا، اور کوئی مسئلہ یہاں نہیں پاؤں گا تو قیاس کا سہارا لوں گا، اپنی رائے کا سہارا لوں گا۔ یعنی اپنی رائے کی بھی دین میں کتنی اہمیت ہے۔ قیاس یہ پورا ایک چیپٹر ہے، دین کا ایک اصول ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو تو ایک مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے سے اپنے قیاس سے مسئلے کو اخذ کرتا ہے، مسئلہ امت تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، آپ کی رائے یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ تمہاری رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے، تمہاری رائے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے سراہا اور گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک بڑا اصول بھی قائم کر دیا کہ جو لوگ علمی صلاحیت رکھنے والے ہیں، اجتہاد کے اس مرتبے اور اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، دین میں ان کی رائے بھی مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجتہد تھے اور مجتہد مطلق تھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی مجتہدین گزرے ہیں امت میں۔ اچھا، مجتہدین کی بھی پھر کیٹیگری ہوتی ہے، کچھ مجتہد مطلق ہوتے ہیں، کچھ مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی کئی اقسام ہوتی ہے۔ کئی مجتہدین ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق مسئلے نکال کر امت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے صلاحیت کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے ہی فقہا، ایسے ہی مجتہدین کی وجہ سے آج ہر معاملے میں ہماری آسان رہنمائیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقہا کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے اخذ کردہ، ان کے نکالے ہوئے مسائل، ان کی نکالی ہوئی رہنمائیوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مرتبہ آپ نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کو فقیہ جانتے تھے، فقیہ گردانتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ارشاد فرماتے کہ معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر کئی مسائل، کئی معاملات ایسے کہ جس پر آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی اور امت کو صحیح راستہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین؟ ہمیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت سے یہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی دینی مسائل سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دین سے بڑے دور ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بڑے دور ہیں۔ نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے، روزوں کے مسائل ہمیں نہیں آتے، جناب ہمیں اپنے ضروری مسائل کا علم نہیں ہے، ہمیں اپنے عقائد کا علم نہیں ہے۔ خدا را ذرا اس طرف آئیے،
قرآن میں کیا نہیں ہے، ہر خشک و تر پر رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ جناب کون سا ایسا موضوع ہے جو قرآن میں نہیں لیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں کون سا ایسا موضوع ہے جس پر رہنمائی نہیں کر رہی؟ آپ کے ارشادات میں کون سا ایسا پہلو باقی ہے جس پر ہماری تربیت نہیں ہے؟ اقوال صحابہ اور تابعین میں کون سی ایسی رہنمائی ہے جو ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی ریئل لائف میں اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک فقی صحابی کی سیرت کو لے کر آئیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔